السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے یوم تاسیس کی تقریبات بلوچستان میں کرے گی۔ یہ تقریبات 30 نومبر کو ہوں گی۔ آخر پیپلز پارٹی لاہور میں تقریبات کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ اپنا یوم تاسیس بلوچستان میں کیوں منا رہی ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو آواز اٹھائی تھی کہ اب پاکستان کو بابوں کی ضرورت نہیں ہے، بابے سیاستدانوں کو اب پاکستان کی جان چھوڑ دینی چاہیے، ان کے اس بیان کی پذیرائی ان کے اپنے گھر میں ہی نہیں ہو سکی تو باہر اس کا کیا تاثر جائے گا۔ جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں، جو مطالبہ وہ قوم سے کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ مجھے وزیر اعظم بنا کر دیکھیں تو اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اس کی مخالفت تو ان کے والد اسف زرداری نے کر دی ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے یہ ارادہ تھا کہ 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریبات لاہور میں منائی جائیں اور یہ تقریبات مینار پاکستان میں کچھ اس انداز میں منائی جائیں کہ جو جلسہ میاں نواز شریف کے وطن واپسی پر نون لیگ نے ان کے استقبال کے طور پر کیا تھا، پیپلز پارٹی اس سے بڑا سیاسی شو کر کے پنجاب میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر سکے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اب پاکستان کے عوامی طور پر چھوٹے صوبے بلوچستان میں یہ تقریبات کرنے پر مجبور ہوئی، یا کیوں وہ مجبور نہ بھی ہوئی ہو تو کیوں وہ بلوچستان کو ہی یوم تاسیس کی تقریبات کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کا محور بلوچستان بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے اور مقتدر حلقے اس احساس محرومی میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں بلوچستان سے متعلقہ لاپتہ افراد کا کیس انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس نے نہ صرف بلوچستان کے لوگوں میں ایک انتشار پیدا کیا ہے، ایک احساس محرومی پیدا کیا ہے، ایک تعصب کی بھی بنیاد رکھی ہے، بلکہ اس کیس کی جانب عالمی سطح پر بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں جن کا دبایا جانا ضروری ہے اور اس معاملے کو حل کیا جانا ضروری ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے، آپ کا نگران وزیر اعظم بلوچستان سے، اور کئی چیزیں جو معاملات ہیں وہ بلوچستان کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں اور آنے والی سیاست بھی بلوچستان کے ارد گرد ہی گھومے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی پر، جو ان کا اپنا اصل گھر پنجاب ہے، اپنی سیاسی سرگرمیاں وہاں سے شروع کرنے کی بجائے کراچی سے شروع کی اور فوری طور پہ انہیں احساس ہو گیا کہ سندھ سے زیادہ ضروری بلوچستان ہے، لہٰذا وہ خود سندھ نہیں گئے بلکہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سندھ میں سیاسی چالیں شروع کی اور بلوچستان میں خود بیٹھ کے انہوں نے باپ پارٹی کے ساتھ اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی، یہاں تک کہ انہیں ان لوگوں سے بات بھی کرنا پڑی، مفاہمت کرنا پڑی جنہوں نے 2018 میں ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور نون لیگ کی بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بلوچستان کو بنا لیا ہے اور اپنے یوم تاسیس کی تقریب بلوچستان میں رکھی ہے تاکہ وہ اس بہانے بلوچوں کے اندر اپنی زیادہ سے زیادہ جگہ بنا سکے اور مسلم لیگ نون جس خلا کو پر کرنا چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہاں اپنی جگہ بنا سکے اور مقتدر حلقوں کے مزید قریب جا سکے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو لوگ سالہ سال سے پاکستان کی سیاست پر قابض ہیں اور یہاں تک کہ
اب بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، انہیں پاکستان کی سیاست کی جان چھوڑ دینی چاہیے اور بابوں کو سیاست سے نکل جانا چاہیے اور سیاست کی جو باغ ڈور ہے نوجوان نسل کو دے دینی چاہیے۔ اگر ان کی مراد نوجوان نسل سے وہ خود اور مریم نواز لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کی پوری قوم پہ نظر ہے کہ قوم کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئے کہ ہر سطح پر نوجوان جو ہیں سیاسی قیادت کو سنبھالیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ان کی اس بات کی پذیرائی ان کے گھر میں ہی نہیں ہو سکی۔ ان کے اس بیانیے کو ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری نے یکسر مسترد کر دیا، پھر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کی مخالفت پیپلز پارٹی کی اہم رہنما نفیسہ شاہ نے بھی کر دی ہے۔ اس صورت میں تو یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہماری ایک مثال دیا کرتے ہیں، جس کو لفظ اس کے تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، حالانکہ اصل محاورے میں کتے کا لفظ نہیں ہے بلکہ گتکے کا لفظ ہے، وہ ڈنڈا جو دھوبی کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اصل محاورے میں وہ ہے، وہ ڈنڈا دھوبی اپنے گھر لے کر نہیں جاتا بلکہ کہیں رکھ دیتا، وہ وزنی ہوتا ہے، وہ اتنا وزن اٹھانے کی بجائے نہ اسے گھاٹ پہ رکھتا ہے کہ کوئی چوری کر لے، اس نے راستے میں کوئی ایسی خفیہ جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں وہ رکھ جاتا تھا اور اس کے بوجھ اٹھانے سے بچ جاتا تھا۔ یہ محاورہ وہاں سے نکلا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو دھوبی کے پاس کا جو کتا ہے، اول تو اس کے پاس کتا ہوتا نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ کتے کو گھر تک لے کے جاتا ہے اور گھر سے گھاٹ تک لے کے آتا ہے۔ تو یہ محاورہ بلاول بھٹو پہ اس طرح نہیں لگتا بلکہ اسی طرح لگتا ہے کہ دھوبی کا گتکا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بلاول بھٹو تو ناتجربہ کار ہیں، یعنی انہوں نے ان کی آئندہ وزیر اعظم بننے کی خواہش پر بھی پانی پھیر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی ٹکٹ کا فیصلہ بھی میں نے ہی کرنا ہے، ابھی وہ ناتجربہ کار ہے۔ جہاں تک بات ہے آئندہ حکومتی سیٹ اپ کی، اس کے بارے میں سابق صدر کا کہنا یہ ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی اور یہ بات ان کی 100% سچ ہے کہ مقتدر حلقے کسی طرح بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سادہ اکثریت لے کر یا 2/3 اکثریت لے کر حکومت بنائے، وہ ڈگمگاتی حکومت چاہتے ہیں جس سے وہ اپنے مقاصد پورے کر سکے۔ اور اس مرتبہ 8 فروری کو الیکشن کروانا بھی ایک مجبوری بن چکی ہے۔ مارچ میں سینٹ کی مدت پوری ہو جائے گی، سینٹ کے الیکشن ہونا بھی ضروری ہیں، اسمبلیاں ہوں گی تو ہی مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو سکیں گے، اور اگر سینٹ کے الیکشن نہ ہوئے، حکومتیں نہ ہوئیں تو پھر عالمی سطح پر آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے لیے IMF سے قرض کی نئی قسط لینا بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے جو شکوک و شبہات 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہیں وہ دم توڑتے جا رہے ہیں۔ جیسا آصف علی زرداری نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن یقینی نظر آ رہے ہیں، تو 8 فروری کو الیکشن یقینی ہوں گے جس میں قوم اپنی رائے دے سکے گی۔ اگر قوم آزادانہ طور پر اپنی رائے دے اور وہ خود اپنے حکمران منتخب کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہ یہ کہ ان کے سامنے ایک چوائس رکھ کر انہیں مجبور کر دیا جائے کہ اسی چوائس کو منتخب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔